Ra'i Hidayat, subscribe our channel. الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فرمان رسول کی روشنی میں آنے والے زمانے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے ہم اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس اپنے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں اور آنے والا زمانہ، یہ ایسا زمانہ ہے کہ جس زمانے کے تعلق سے حضور نے فرمایا یصدق فیہ الکاذب ویخون الامین ویؤتم الخون، کہ سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا اور جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا۔ کون اچھا کر رہا ہے اسے برا کرنے والا سمجھا جائے گا، اور جو برا کر رہا ہے اسے اچھا کرنے والا سمجھا جائے گا۔ حق والے کو ناحق سمجھا جائے گا اور ناحق والے کو حق سمجھا جائے گا۔ خائن کو امین سمجھا جائے گا اور امین کو خائن سمجھا جائے گا۔ یہ اس زمانے کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ قرب قیامت میں ایسا ہوگا، اور یہ بہت خطرے کی چیز ہے۔ آدمی کو یہ محسوس ہی نہیں ہوگا کہ صحیح کیا اور غلط کیا۔ جب صحیح اور غلط ہی سمجھ میں نہیں آئے گی، بات سمجھ میں نہیں آئے گی، تو صحیح کو اپنی زندگی میں لانے کی کیا کوشش کرے گا، اور غلط کو سے اپنے آپ کو بچانے کی کیا کوشش کرے؟ کوشش نہیں۔ اللہ میری تمہاری سب کی حفاظت فرمائے۔ اور اسی دور سے ہم اور آپ سب گزر رہے ہیں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں، اس کا امتیاز ختم ہو گیا، اس کا امتیاز ختم ہو گیا۔ یہ دجالی فتنے کی علامات میں سے ایک علامت ہے، اور یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس سلسلے میں اس سے پہلے بھی ایک روایت میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ دجال جب آئے گا تو اس کے دائیں اور بائیں دو نبیوں کی شکل میں انسان ہوں گے، اور حضور نے فرمایا ان دونوں نبیوں کو میں جانتا ہوں، ان کے نام کیا ہیں۔ وہ دو فرشتے نبیوں کی شکل میں آئیں گے، دائیں ایک فرشتہ ہوگا اور بائیں ایک فرشتہ ہوگا، اور وہ دونوں فرشتے دو نبیوں کی شکل میں آئیں گے۔ دجال یہ کہے گا کہ میں خدا ہوں، میں تمہارا خدا ہوں، تو سیدھے طرف والا فرشتہ یہ کہے گا یہ جھوٹا ہے۔ لیکن اس کا یہ کہنا، سیدھے طرف والے فرشتہ جو کہے گا کہ تو جھوٹا ہے، یہ لوگوں کو سنائی نہیں دے گا۔ لیفٹ سائڈ میں جو فرشتہ ہوگا نبی کی شکل میں، وہ کہے گا کہ سچ ہے، بالکل سچ ہے، یہ سب کو سنائی دے گا۔ یہ حضور نے فرمایا، میں میری طرف سے کوئی بات سنا رہا نہیں آپ کو، سمجھ میں آ رہی بات؟ دجال کا اعلان سب کو سنائی دے گا کہ میں خدا ہوں۔ سیدھے طرف والے فرشتے نے نبی کی شکل میں آنے والے نے کہا کہ جھوٹا ہے، یہ کسی کو نہیں سنائی دے گا۔ اور دوسری طرف جو لیفٹ سائڈ میں جو فرشتہ ہوگا نبی کی شکل میں، وہ کہے گا کہ یہ بالکل تم نے سچ کہا۔ یعنی انہوں نے جو لیفٹ والے فرشتے نے جو کہا، کس کی بات کو سچ کہا؟ یہ سیدھے طرف والے فرشتے نے جو کہا کہ تو جھوٹ ہے، اس کو انہوں نے کہا سچ ہے۔ لیکن دو باتیں اس لوگوں کو سنیں آئی، میں خدا ہوں اور فرشتہ یہ کہہ رہا ہے کہ تو سچ ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ اس کا نام ہے فتنہ دجال۔ اس فتنے کا، اس کی شخصیت وہ کیا، اس کی کوئی حقیقت کوئی حیثیت نہیں، یہ بڑی خطرے کی چیز ہے۔ تو میں جب ایک فرشتہ یہ کہہ رہا ہے، نبی کی شکل میں آیا ہوا یہ کہہ رہا ہے کہ انہیں جو بول رہا ہے وہ
सच है तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आने वाले ज़माने में बहुत ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ईमान के मजबूत बनाने की और इल्म की रोशनी से अपने आप को आरास्ता रखने की। दो चीज़ें जिसके पास होगी वही आने वाले फितनों से अपने आप को बचा सकेगा, वरना कोई आयरा गहरा नत्तु खैरा अपने आप को बचा नहीं सकेगा, हरगिज नहीं सकेगा। मैं आने वाले ज़माने के कुछ हालात आप हजरात के सामने रखने की कोशिश करूँ, बहुत हल्की से। रमज़ान का मुबारक महीना है, ज़्यादा मैं मुताला भी नहीं कर सका, तबीयत भी सही नहीं रही, कुछ थोड़ा बहुत हल्का सा तो आप हजरात की खिदमत इससे पहले भी रखा हूँ, लेकिन बार बार इसका तज़किरा हो सकता है। अल्लाह करे कि हमारे और आपके ज़माने तो महफूज रहेंगे, लेकिन हमें हमारे बच्चों की फ़िक्र अभी से करने की ज़रूरत है। और बच्चों की फ़िक्र किस लाइन से करनी है, क्या करनी है, कितनी करनी है, कैसी करनी है, वो आप पर है, वो मैं नहीं बोलता, आप खुद ही सोचें। हमारी और आपकी ज़िंदगी तो करीबुल ख़त्म है, हमने ज़माना गुजार लिया, लेकिन हमारी आने वाली जो नस्ल है, मुमकिन है, बहुत मुमकिन है कि वो इन हालात से दो चार हो जाएं। और दुनिया तो आज है तो कल ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ईमान जो है वो बहुत बड़ी दौलत है। ईमान से अगर हमारी आने वाली नस्ल ने हाथ धो लिया तो फिर तो इनका ठिकाना बहुत बुरा होगा। अल्लाह मेरी, तुम्हारी और हमारी सारे ही ईमान वालों की पूरी हिफाजत फरमाए। गैर मामूली ताकत के साथ दुनिया में ये फितने दज्जाल आएंगे, दज्जाली फितने, इनको एक गैर मामूली ताकत, और उसको समझने और समझाने के लिए आज ज़्यादा बहुत लंबी चौड़ी बात करने की ज़रूरत नहीं। इस वक्त सारी दुनिया समझ रही है कि किस चीज़ पर किसका कंट्रोल ज़्यादा है और कौन बेबस है। सबसे ज़्यादा अल्लाह ने धन दौलत अरब ममालिक को दे रखी थी, सबसे ज़्यादा दौलत दे रखी थी, लेकिन वो सब के सब जो हैं इस वक्त जो है ने अमेरिका के सामने जो हैं हाथ जोड़कर खड़े हैं। सब अरब ममालिक सब के सब हाथ जोड़कर खड़े हैं। और किसी कहने वाले ने कहा कि मुती और फुरमा बरदार कुत्ते के दुम हिलाने की तरह से दुम हिलाते हुए सब के सब खड़े हैं। अल्लाह सबको समझ दे। ये हालात जो 2-3 साल से जो हालात हैं, ये हालात तो ऐसे थे कि कम से कम इन हालात में अरब दुनिया को मुत्तहिद होना चाहिए था और अपना कोई एक प्लेटफार्म बनाकर कोई सोच और फिक्र और कोई प्लान और प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत थी, बजाय इसके कि वो सब के सब खुशामद इजराइल की और अमेरिका की कर रहे हैं और मजलूमों को जुल्म से बचाने का कोई प्लान, कोई प्रोग्राम इनके पास नहीं है। जितना ताकतवर यूरोप और अमेरिका बना है, ये सब जो है अरबों के माल पर बना है, अरबों के माल पर। आज भी इनका माल इनके बैंकों में पड़ा हुआ है, उससे फायदा उठाने वाले वही हैं, उससे फायदा उठाने वाले वही हैं। और इन अरबों को ये कह दिया कि तुम्हें खाने पीने की क्या चीजें चाहिए, बोलो हम तुम्हें सप्लाई करते हैं। तुम्हें मोहल्ला चाहिए, हम सप्लाई करते हैं। तुम्हें टेक्नोलॉजी चाहिए, हम सप्लाई करते हैं। तुम्हें फौज चाहिए, हम सप्लाई करते हैं। तुम्हें हथियार चाहिए, हम सप्लाई करते हैं। तुम अयाशी करो, खाओ पियो, मौज मजा करो। इनको इन्होंने ये सुलझा दिया और उन्होंने भी कहा सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, और क्या चाहिए, इससे बढ़कर क्या चाहिए, इससे ज्यादा बेगैरती की कोई बात नहीं। बहरहाल वक्त पानी जो है सर से ऊपर हो चुका है। अगर हम लोग हमारे इस अरब ममालिक वाले और इस्लामी ममालिक वाले वक्त से पहले ही ईंट का जवाब पत्थर से और पत्थर का जवाब तोप तुपंग से देने की तैयारी किए होते तो आज ये दिन ना हमें देखने मिलते। बाकी खुदा का प्लान और खुदा का मंसूबा जो था वो पूरा हो रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि गैर मामूली ताकत के साथ जो है वो फितने दज्जाल दुनिया में जाहिर होगा। उसकी एक मंजर कशी हदीस पाक में सरकार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
اس طرح سے فرمائی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ دجالی تو طاقتیں اور قوتیں آئیں گی اور وہ کہیں گے کہ تمہارے مرے ہوئے جانوروں کو بھی ہم زندہ کر کے دکھائیں گے. تمہارا جو اونٹ، تمہاری بکری، یہ وہ جو مرے ہوئے ہیں ان کو ہم زندہ کر کے دکھائیں گے. کیا تم ہمیں اپنا رب مانو گے؟ تو جن کے سامنے وہ کہیں گے وہ تو ایمان والے نہیں ہوں گے، کمزور ایمان والے ہوں گے تو کمزور ایمان والے ہوں گے. تو زندہ کرنا تو ہم تو اتنی بات سنے، زندہ کرنا اللہ کے بس کی بات ہے. تو جو مرے ہوئے کو زندہ کرنے والا وہ خدا ہی ہو سکتا ہے. اگر تم زندہ کرتے ہو تو تم خدا ہو. چنانچہ حدیث پاک کے اندر یہ بات لکھی ہے، حضور نے فرمایا کہ شیطان ان کے مرے ہوئے اونٹوں کی اور بکریوں کی اور گائے اور بھینسوں کی شکلوں میں ان کے سامنے رونما ہوگا. وہ ان کو دیکھیں گے تو کہ ہاں واقعی ہمارے اونٹ ہیں، یہ ہمارے اونٹ ہیں، ہمارے گائے ہیں، ہمارے بھینس ہیں. اور وہ پھر وہ دعوت دے گا کہ تم مجھے خدا مانو، تو مان لیں گے خدا. اس کے بعد حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ میں تمہارے آبا و اجداد کو زندہ کر کے دکھاؤں گا. تو آبا و اجداد کی شکل میں شیطان متشکل ہو کر ان لوگوں کے سامنے آئیں گے. ہم دیکھیں گے ہمارے ابا ہیں، ہمارے تایا ہے، ہمارا بیٹا ہے، ہماری گھر والی ہے، ہمارے وہ ہیں، ہمارے وہ ہیں. پھر وہ دجالی طاقتیں جو ہیں ان کو یہ کہیں گے کہ تم ہمیں رب مانو. تو کمزور ایمان والے ہوں گے تو مان لیں گے. حدیث پاک کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ فتنے دجال سے پہلے چند سال ایسے آئیں گے کہ 1/3 بارش آسمان سے برسنا بند ہو جائے گی، تو اناج بھی 1/3 کم ہوگا. دوسرے سال 2/3 بارش کم ہوگی اور اناج بھی 2/3 کم ہوگا. اور تیسرے سال پورا بارش نہیں ہوگا اور پورا اناج نہیں ہوگا، کچھ بھی اناج نہیں ہوگا. یہ دنیا میں حالات آئیں گے، یہ حالات دنیا میں آئیں گے. تو پھر اس وقت جو ہے کھانے اور پینے کے لالے پڑے ہوں گے. اور کھانے اور پینے کے خزانے کس کے پاس ہوں گے؟ دنیا میں تو کوئی اناج کاشتکاروں کے پاس، زمینداروں کے پاس غلہ اور اناج اور پانی نہیں ہوگا. ہوگا کس کے پاس؟ آج کے زمانے میں سمجھنا بہت آسان ہو گیا ہے. آپ سب چاہے وہ فلسطین کی سرزمین ہو یا یہ کہ وہ کیا کہتے ہیں دوسری جگہ جہاں حالات آ رہے ہیں، جارڈن کون سی جگہ ہے وہ؟ ہاں جی، جہاں پر غزہ سے بھی زیادہ بدتر حالات مسلمانوں کے ہیں. غزہ میں کچھ نہیں، اتنے حالات، اتنے برے حالات وہاں کے ہیں. اور سب یہ ہمارے ممالک ہیں. ایک دانہ بھی ان کی منشا اور ان کی مرضی اور ان کی اجازت کے بغیر اندر نہیں جا سکتا، جبکہ خزانوں اناج کے لاری کے لاری ہزاروں سینکڑوں کھڑے ہیں، لیکن ایک دانہ بھی اندر نہیں جا سکتا. ایک بوتل بھی پانی کی اندر نہیں جا سکتی، ایک بوتل بھی نہیں جا سکتی. جو جمعہ تک جو جا رہا تھا، پچھلے جمعہ تک جو مال اندر جا رہا تھا، تھوڑا تھوڑا جو جا رہا تھا، سنیچر سے وہ بھی بند ہو گیا ہے. سنیچر سے وہ بھی. میں اور آپ یہ سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ یہ غزہ، یہ جارڈن اور وہ ملک، وہ یہ ملک، یہاں ہی یہ حالات آئیں گے اور ان کے یہاں انہی کو یہ سہنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے. فتنہ دجال جو پورے دنیا پر چھائے گا، پورے دنیا پر یہ چھائے گا. ان حالات سے سب کو، دنیا کے سارے بسنے والوں کو خدا کرے کہ ہماری زندگی میں وہ حالات نہ آئے اور ہماری نسلوں کی زندگی میں وہ حالات نہ آئے. لیکن ہمیں اور آپ کو ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر اور اسباب کی دنیا میں کچھ نہ کچھ مجھے اور آپ کو کرنا پڑے گا. بر وقت کچھ کرنا چاہو گے تو کر نہیں سکو گے، بر وقت کچھ کرنا چاہو تو کر نہیں سکو گے. اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ وہ میں بھی سوچوں اور آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچوں اور آپ بھی سوچیں. اور کیا کرنا چاہیے حضور نے خود بھی بتا دیا ہے. سوچیں ہم بھی اور آپ بھی،
لیکن حضور نے بھی یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم کے اندر جو بیان ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والے حضرت یوسف علیہ السلام نہیں ہیں، وہ تو مصر کے دو لوگوں نے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 سال جو ہے خوب فراوانی کے ساتھ غلہ ہو رہا اور ساتھ قحط سالی ہے. یہ تو مصر کے بادشاہ نے دیکھا. تعبیر البتہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دی اور تدبیر بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی کہ جن 7 سالوں میں خود اناج ہوگا ان 7 سالوں کے غلے کو محفوظ کرو. اس 7 سال کے غلے کو محفوظ کرو، ایسا محفوظ کرو کہ بعد کے 7 سال میں ان پہلے کے 7 سال کا اناج کام میں آئے. اور برابر ہر گھر کو راشن کارڈ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے بنا ہوا ہے کہ کس گھر کے اندر کتنے افراد ہیں، اس گھر کے کتنی ضرورت ہے، کفایت شہری کے ساتھ ہر گھر میں اتنا اناج اتنا گیہوں پہنچاؤ. یہ قرآن کریم نے جو واقعہ بیان کیا ہے اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ اللہ کی حکمت اور مصلحت ہے. اس میں ہمیں اور آپ کو سبق لینے کی ضرورت ہے. تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، ان معه جبال خبز ونهر ماء قال انه اهون على الله من ذلك. البخاری کہ اس کے پاس یعنی کھانے کا، دیکھو زندگی کے 3 بنیادی خیمے ہیں. کسی بھی انسان کی جینے کے لیے بنیادی طور پر 3 چیزیں، ہوا، غذا اور پانی. ہوا، غذا اور پانی، یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں. اس کے بغیر انسان کوئی جی نہیں سکتا. لیکن 2 چیزیں جو ایسی ہیں، غذا اور پانی، ان 2 چیزوں کے متعلق حضور نے فرمایا ان 2 چیزوں پر پورا کنٹرول یہودیوں کا اور اسرائیل کا ہوگا، صہیونی طاقتوں کا پورا کنٹرول ہوگا. ان معه جبال خبز ونهر ماء. پانی کے خزانے بھی ان کے کنٹرول میں ہوں گے اور غذا کا خزانہ بھی. صہیونی طاقت، دنیا کی باطل طاقت ان کے کنٹرول میں ہوگا. یہ جس کو چاہیں گے ان کو کھانا دیں گے، یہ جس کو چاہیں گے ان کو پانی دیں گے. کن کو دیں گے؟ اب یہ دیں گے تو کس کو دیں گے؟ جو ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوگا. جو ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوگا، ان کے اشارے پر وہ ناچ رہا ہوگا، ان کی ہاں میں ہاں ملا رہا ہوگا. وہ یہ کہیں کہ میں نبی ہوں تو نبی مانے، وہ یہ کہیں کہ آپ ہی میں خدا ہوں تو وہ سب کہیں کہ آپ ہی خدا ہیں. ان کو کھانا بھی ملے گا اور ان کو پانی بھی ملے گا. باقی ہوا جو ہے ان کے کنٹرول میں. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ہوا کو یہ مسموم اور زہری بلی بنانے کی ناپاک کوششیں کریں گے. ہوا کو آج دیکھ رہے ہیں ہم سب جو ہو رہا ہے دنیا میں. ساری دنیا، آدھی دنیا سے زیادہ بلکہ ساری دنیا جو ہے اس وقت جو ہے جنگ کی آگ میں جل رہی ہے. اور اس میں جو کچھ کیا جا رہا ہے اس سے کیا ہو رہا ہے؟ ہوا جو ہے زہریلی بنتی چلی جا رہی ہے. تو ہوا پر کنٹرول یعنی پورا کسی کو سانس دے نہ دے یہ ان کے کنٹرول میں نہیں. ہوا کو مسموم بنانا تو ان کے بس کی بات ہے. لیکن اناج اور پانی، یہ 2 چیزوں کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پوری طرح سے ان کے کنٹرول میں ہوگا. جو ان کی جی حضوری کریں گے، جو ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوں گے، جو جب یہ کہیں گے ہم نبی ہیں تو نبی مانیں گے، جب یہ کہیں کہ ہم خدا ہیں تو خدا مانو، تو پھر ان کو تو کھانا بھی ملے گا، ان کو پانی بھی ملے گا. حدیث پاک کے اندر حضور علیہ السلام نے بہت واضح الفاظ میں یہ بھی فرمایا کہ یہ جب ایک بستی میں آئیں گے اور آسمان سے کہیں گے کہ تو بارش برسا نہ شروع کر، ان کے کہنے پر غیر معمولی طاقت اللہ نے ان کو دیا ہے. اور صرف میرے اور آپ کے ایمان کو پرکھنے کے لیے، مومنوں کو الگ کرنے کے لیے اور بے ایمانوں کو الگ کرنے کے لیے نظام اللہ پاک موت سے پہلے دنیا میں چلائیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ کون مومن ہے
ایک الگ فستات المومن و فستات النفاق، ایمان والوں کی جماعت الگ اور نفاق منافقوں کی جماعت الگ. یہ کرنے کے لیے اللہ پاک یہ دنیا میں نظام چلائیں گے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ باطل طاقتیں دنیا میں آئیں گی اور ان کے اشارے پر آسمان سے بارش برسنا شروع ہوگا اور ان کے کہنے پر زمین اناج اگالنا شروع کر دے گی. اور یہ جہاں جائیں گے اور وہاں کے لوگ ان کی بات نہیں مانیں گے تو ان کے یہاں سے گزرنے کے بعد سارا جو کچھ بھی ان کی زمینیں تھی سب بنجر بن جائیں گی. ہری بھری زمینیں سب بنجر بن جائیں گی، اناج نہیں اگے گا. نہریں اور دریائیں خشک ہو جائیں گی جہاں کے لوگ ان کی بات کو قبول نہیں کریں گے. یہ صورتحال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. حضور نے آگے یہ بھی فرمایا فَتَرُوهُ عَلَيْهِمْ صَارِحَتَهُمْ أَطْوَلُ مَا كَانَتْ زُرًا وَأَصْبَغُهُ زُرُوعًا وَأَمُدُّهُ خَوَاصِرًا، کہ جہاں جائیں گے جس علاقے کے لوگ ان کی بات کو قبول کریں گے، شام کو ان کے مویشی جو ہے بڑے بڑے کوہان اور تھن بھرے ہوئے دودھ بھرے ہوئے تنوں کے ساتھ واپس ان کے اپنے اپنے جگہ پر واپس آئیں گے. اور جہاں کے لوگ ان کی بات کو نہیں قبول کریں گے وہاں کے جانور، وہاں کے مویشی جو ہے وہ خالی پیٹ اور مریل اور سوکے ہوئے ان کے رہیں گے. یہاں تک حضور علیہ السلام نے یہ ساری باتیں قرب قیامت کی بیان فرمائی ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ غذا پر اور پانی پر کنٹرول جو ہے وہ دنیا کی باطل طاقتوں کا ہوگا. اب ایمان والے ان حالات میں کیسے جئیں گے؟ جب ان کی بات قبول نہیں کریں گے تو ہمیں کھانے کو کھانا نہیں ملے گا، پانی پینے کو پانی نہیں ملے گا، اور دوائیاں اور یہ اور وہ ساری چیزیں تو بات کی بات ہے، یہ بھی ساری انہیں کی کنٹرول میں ساری چیزیں ہوں گی. تو حضور علیہ السلام نے دو باتیں ہمارے اور آپ کے سامنے رکھی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ اسباب کی دنیا میں مجھے اور آپ کو کچھ کرنا ہوگا، اور ایک چیز یہ ہے کہ روحانی طاقت کو اپنی مضبوط کرنی ہوگی. نمبر ایک پر روحانی طاقت کو اپنی مضبوط کرنی ہوگی. حضور سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس زمانے میں حق پرست ایمان والے لوگ کیسے جئیں گے؟ وہ تو ان کی طرف سے تو ہمیں کچھ ملنے سے رہا، ان کی طرف سے ہمیں تو کچھ ملنے سے رہا. یہ تو بیچارے ان غزہ کے مسلمانوں سے اور ادھر جو دوسرے ممالک کے جن میں حالات ہیں 4-5 سال سے، وہ کیا کھا رہے ہیں، کیسے کھا رہے ہیں، کتنا کھا رہے ہیں، کیسے جی رہے ہیں، یہ تو انہی سے پوچھنے کی چیز ہے. مگر اللہ کا کرم، اللہ کا احسان ہے، جینے والے اب تک بھی برابر جی رہے ہیں. لیکن یہ تو کچھ خطے کی بات ہے، پوری دنیا کے اندر لگ بھگ ایسے حالات آئیں گے. اللہ میری تمہاری سب کی حفاظت فرمائے. حضور نے فرمایا روحانی طاقت اس کے سلسلے میں ہے. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس زمانے میں ایمان والے کیسے جئیں گے، کون سی چیز کافی ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا ما یجزیہ الملائکہ، جو چیز فرشتوں کو کافی ہوتی ہے ایمان والوں کو بھی وہی کافی ہوگی. اور ان فرشتوں کو کون چیز کافی ہے؟ التسبیح والتحمید والتحلیل، سبحان اللہ کا پڑھنا، الحمدللہ کا پڑھنا، لا الہ الا اللہ کا پڑھنا میری اور آپ کے لیے بھوک کے مٹانے کے لیے، پیاس کی مٹانے کے لیے، دوا کا کام کرنے کے لیے، ہر کام کے لیے سبحان اللہ ہے. ہر مرض کی دوا صلی اللہ ہے، ہر مرض کی دوا صلی اللہ ہے. مگر یہ صلی اللہ کن کے کام آئے گا؟ جس نے اپنے آپ کو نارمل حالت میں صلی اللہ کا عادی بنایا تھا، جس نے اپنے نارمل حالات کے اندر سبحان اللہ اور الحمدللہ کہا تھا. فرشتے بھی تو ان آواز کو سنیں گے اور کہیں گے ہاں یہ تو مانوس آواز معلوم ہوتی ہے، اس کی آواز تو مانوس ہے. اور جس کو کبھی صلی اللہ کا پڑھنے کی نوبت ہی نہیں آئی، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ کہنے کی نوبت ہی نہیں آئی، جس نے کبھی بھولے بھٹکے سے بھی سبحان اللہ الحمدللہ نہ کہا، تو وہ اس وقت کیا سبحان اللہ الحمدللہ کہے گا؟
تو دوستوں اور بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ صرف رمضان کے مہینوں میں اپنے آپ کو عبادت کا عادی نہ بنائیں، بلکہ اس وقت جتنا ہم رمضان میں عبادت کر رہے تھے اس سے کہیں گنا زیادہ اب موت تک اپنے آپ کو اور بالخصوص اپنی آنے والی نئی نسل کو، آنے والی نئی نسل ہماری اولاد کو دیندار بناؤ، صوم و صلات کا پابند بناؤ، قرآن کی تلاوت کرنے والا بناؤ، تسبیح تکبیر تحلیل کا عادی بناؤ، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سبحان اللہ الحمدللہ کا کہنا ان کو سکھاؤ۔ جو لوگ اس کے عادی بنیں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ آنے والے خدا نہ کرے اگر ان کے اوپر ایسے حالات آئیں تو وہ ایمان پر باقی رہتے ہوئے دنیا میں زندگی گزاریں گے۔ دیکھو، شہادت کی موت بہت اتنی بڑی آزمائش نہیں ہے، شہادت کا جام پی لینا یہ اتنی بڑی آزمائش نہیں، حالات میں، پریشانیوں میں، دکھوں میں، غموں میں رہتے ہوئے ایمان کے ساتھ جینا یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ جان ایک مرتبہ دے دی، ختم ہو گیا مسئلہ، لیکن بھوک اور پیاس کی شدت برسہا برس، مہینے ہفتے گزارنا، بغیر کپڑے کے ہفتے جینا، بغیر گھر کے جینا اور بغیر دواؤں کے بیماریوں کو سہنا، یہ ہر کس اور ناقص کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ بڑی آزمائش ہے، یہ بڑی آزمائش ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ایک تو یہ ہے کہ تدابیر کی شکل میں ہم سب کو اپنے آپ کو جفاکش بنانے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو جفاکش بنانے کی ضرورت ہے، سیدھی اور سادی زندگی کے گزارنے کا اپنے آپ کو عادی بنانا، سیدھا اور سادہ، جو ملا کھا لیا اور اپنا دن گزار لیا، جو ملا پی لیا اور اپنا دن گزار لیا، جو ملا پہن لیا اپنا دن گزار لیا، جہاں رہنے کو موقع ملا رہ لیا، اپنا دن گزار لیا۔ جو لوگ اس کے اپنے آپ کو عادی بنائیں گے وہ لوگ ان حالات میں اپنے آپ کو ایمان پر بچا سکیں گے، ورنہ ایمان کا سودا کرنا پڑے گا اور وہ چیزوں کے لینا پڑے گا، وہ چیزوں کا لینا پڑے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سیدھی سادی زندگی کا اپنے آپ کو عادی بنائیں۔ میں اشارت آپ حضرات کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، آپ لوگ ماشاءاللہ سب سمجھدار ہیں، بہت زیادہ حکومت کی طرف سے چلنے والے منصوبے اور پلان، اس پر ہمارا سہارا زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اس پر ہمارا زیادہ زندگی کا سہارا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اپنے آپ کو اپنے قدموں پر کھڑا کرنے کی ہر ممکن، جو ممکن کوشش کر سکتے ہیں وہ کرنے کی ضرورت ہے، کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرے کے سہارے پر جینے کے سارے راستے ہمارے محدود ہوں اور اپنے سہارے، اپنے قدموں پر چلنے کے راستے ہمارے کشادہ ہوں۔ مثال کے طور پر میں ایک بات سمجھانے کے لیے، سمجھنے کے لیے، نل کا پانی یہ ہمارے اختیار کی چیز نہیں ہے، یہ ہمارے اختیار کی چیز نہیں، وہ چھوڑیں گے تو ملے گا، نہیں تو نہیں ملے گا۔ لیکن کنویں کا پانی جو ہے وہ ہمارے کنٹرول کی چیز ہے، ہمارے اختیار کی چیز ہے، ہمارے اختیار کی چیز۔ ساری دنیا کے اندر، ہمارے ملک کے اندر، ہماری بستی کے اندر آج سے پہلے کنووں کو بند کرنے کا سسٹم چلا، کنویں بند ہوتے چلے گئے، اور یہ نل کا پانی ہمارے کنٹرول کے باہر کی چیز ہے، اور بورویل اور کنواں یہ اپنے کنٹرول کی چیز ہے۔ تو بھروسہ کس پر کرنا چاہیے؟ بھروسہ ہمیں کس پر ہونا چاہیے؟ اپنے آپ کو کس چیز کا عادی بنانا چاہیے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، یہ ایک مثال، میں موٹی مثال سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو بالکل بھی آئی نہیں، اسی طرح سے غذا کا مسئلہ ہے، ساری چیزیں، اسی لیے حضور نے فرمایا، یوں ہی خاموخا نہیں فرمایا کہ دیکھو تم، اللہ تمہارے کیا کہتے ہیں، کیا وہ پنٹا ہاؤس اور وہ حویلی اور وہ بنگلہ، سب آپ کو اللہ تمہیں مبارک کرے، لیکن تم اس کے اندر اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے، اپنی ایمان کی حفاظت اس میں نہیں۔ ایمان کی حفاظت کرنی ہو تو
ہمارے بزرگوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بات لکھی ہے کہ سب سے زیادہ فتنے شہروں میں ہوں گے، اور شہروں کے مقابلے میں فتنے دیہاتوں میں کم ہوں گے، اور دیہاتوں کے مقابلے میں جنگلوں میں فتنے کم ہوں گے۔ یہ دجالی فتنے سب سے زیادہ کہاں ہوں گے؟ شہروں میں ہوں گے، اور شہر کے مقابلے میں کم دیہات میں ہوں گے، اور دیہات کے مقابلے میں کم کہاں ہوں گے؟ جنگلوں میں ہوں گے۔ سرکار نے فرمایا خیر مال المسلم الغنم، مسلمان کے لیے بہترین زندگی کا سرمایہ کیا ہے؟ بکری ہے۔ بکری لے کر پینٹ ہاؤس میں رہو گے، کہاں رہیں گے؟ بکریاں لے کر کہاں پینٹ ہاؤس میں رہو گے؟ چاندو گلی میں بھی اگر بکریاں لے کر تو سارے لوگ اس کو تنگ کر دیں گے، کہاں دیکھیں وہاں بکریاں پیشاب کر رہی ہیں، مینگنیاں جان دے کے وہاں پڑے ہوئے۔ چاندو گلی میں بھی کوئی بکریاں دو چار پال لے تو سارے چاندو گلی مل کر اسٹرائک کریں گے، جماعت والوں کو خط لکھیں گے کہ بھئی یہ ان کے بکریاں ہیں، ان کو یہاں سے۔ سرکار نے فرمایا خیر مال المسلم الغنم، بہترین مال مسلمان کے لیے کیا ہے؟ بکری ہے۔ اور بکری رکھنے والا رہے گا کہاں؟ نہ وہ شہر میں رہے گا، نہ وہ دیہات میں رہے گا، وہ تو کسی جنگل میں اپنا بسیرا کرے گا۔ حضور نے فرمایا اتبعوا بہا شعف الجبال، پہاڑ کی دامن میں کھیت کے اندر وہ اپنی اپنی زمین لے کر اپنی بکریوں کے ساتھ بکریوں کا دودھ پیو، اور پانی ہے پانی پیو۔ یہی کھانے کی پینے کی ساری چیزیں، کھانے کی پینے کی۔ وَمَوَاقِعَ الْمَطَرِ، حضور نے تین چیزیں بتائی، غنم، کھیت اور پانی۔ یہ تین چیزیں ایک ہی روایت میں حضور نے تینوں باتیں بتائی، بکریاں ہو اور کیا ہو؟ کھیت ہو، اور تیسری چیز کیا ہو؟ جہاں کھیت ہے وہاں تمہارے لئے پانی کا نظام ہو، وہاں تمہارے لئے پانی کا نظام ہو۔ یہاں رہ کر آنے والی نسل اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے گی۔ ایک اللہ کو ماننے والے، ایک حضرت محمد رسول اللہ کو آخری نبی ماننے والے، ایمانی اعمال کے ساتھ جینے والے، یہ جو ہے ان کے لیے بہت ضروری ہے، ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ تو میں کئی سالوں سے آپ حضرت کے سامنے چاندو ملے میں سب نے بار بار سنتے رہے، مگر اب تک کسی نے اس کی یہ نہیں کی۔ اب صورتحال کیا ہے؟ لوگ کھیت بیچ رہے ہیں اور جنگل سے شہروں میں آ رہے ہیں، کھیت بیچ کر اپنے اولاد کی ایجوکیشن کا بہانہ یا اپنے بچے اور بچی کی شادی کا بہانہ یہ لگا کر کھیت بیچ رہے ہیں، اور کھیت بچ کر بچوں کی ایجوکیشن کے لیے یا بچوں کی شادی کے لیے یا کاروبار کرنے کے لیے شہر میں آ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس کی اور بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک خدا کا ایک نظام ہے، سسٹم ہے، لیکن مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے وہ سوچنے کی چیز ہے کہ کھیتوں میں کام کرنے کے لیے لوگ نہیں مل رہے۔ اب بھئی کھیت میں کام تمہارے کوئی کرے گا نہیں، تمہیں ہی کرنا پڑے گا، کوئی کام کرنے والا کھیت میں تمہیں نہیں ملے گا، اور ہمیں کام کرنا آتا نہیں۔ ایک مرتبہ ایک کدال مالو تو پھر کیا کہتے ہیں 10 ٹیبلٹ مجھے اور آپ کو کھانے پڑیں گے، کھانے پڑیں گے۔ ہم نے اپنے آپ کو ایسا عادی بنا لیا ہے، اپنے آپ کو ایسا عادی بنا لیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اپنے کنٹرول کی چیزوں کو جو ہے وہ راستہ جو ہے ہمارا کشادہ ہو، اور جو دوسرے کے کنٹرول کی چیز ہے اس پر ہمارا سہارا نہ ہو۔ آنے والے دنوں میں اس کی بہت ضرورت ہے۔ بہت ساری چیزیں میں نے آپ حضرت کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے، باقی مختصر طور پر یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا پر حکومت جو ہے وہ صہیونی طاقتوں کی ہے، چاہے ہمارے سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے۔
پوری دنیا پر کیا عالم عرب اور کیا عالم اسلام، چاہے وہ عالم عرب ہو چاہے وہ عالم اسلام ہو، ان عالم عرب کے حکمران اور ان کی حکومتیں اور عالم اسلام کے حکمران اور ان کی حکومتیں سب جی حضور میں ہیں، سب ان کے مطیع و فرما بردار ہیں، سب ان کے سامنے سجدہ ریز ہیں، سب ان کی خوشامد میں لگے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا کے اوپر جو ہے صہیونی طاقتوں کا غلبہ ہے، انہی کی چل رہی ہے، اور یہ سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا، اور یہ سلسلہ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک دن بدن بڑھتا ہی چلا جائے، کم نہیں ہوگا، کم نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ایک تو یہ چیز یہ ہے کہ اپنے ایمان کو اعمال کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اور اپنے مال کی حفاظت، اپنے مال کی حفاظت۔ یہ جو آج جو صورتحال ہے، 2-4 منٹ میں میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ نے سب سے زیادہ مال عربوں کو دیا تھا، اور آج بھی ہے ان کے پاس مال، فائدہ کون اٹھا رہے ہیں؟ سارے عربوں کے مال کا سارا فائدہ یورپ ممالک کے حکومتیں اٹھا رہی ہیں، ان کا سارا بیلنس ان کی بینکوں میں یورپ کے ممالکوں میں پڑا، اس کا پورا فائدہ دنیا کی ترقی اور جو کچھ ٹیکنالوجی اور جو کچھ ان کی مادی طاقتیں بنی ہیں، سب ان کے مال پر بنی ہوئی ہیں۔ ان کو کیا کہا کہ تم کچھ مت کرو، تمہیں کھانے پینے کی ساری چیزیں ہم سپلائی کرتے رہیں گے، تمہیں عیش و آرام کے وسائل اور راستے سارے دیتے رہیں گے، تمہیں بہترین سے بہترین بنگلے پہاڑوں پر اور ادھر اور ادھر سب بنا کر دیتے رہیں گے، فوج تمہاری ضرورت ہے تو فوج تمہارے لیے ہم دیں گے، تمہارے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت تو ہم دیں گے، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم بے فکر رہو۔ تمہارے اوپر کسی کو تمہارا دشمن سے تمہیں کوئی خدشہ ہے تو اس دشمن سے حفاظت کا نظام ہم بنائیں گے، تم کیا نہیں، تم کھاتے پیتے مست مولا مزہ کرتے رہو۔ اس کی وجہ سے آج اس دنیا میں ساری حال احوال ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو اعمال کو آگے لے کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اور وسائل کی دنیا میں ہم اپنا سہارا جو ہے اپنے بس کی چیزوں پر زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے آپ کو جفاکش بنانا۔ مجھے آج خصوصیت کے ساتھ یہ بات کہنی تھی کہ اپنے آپ کو جفاکش بناؤ، ہارڈ سے ہارڈ کام، کیا بولتے ہیں اس کو، اپنے بدن کو اس کا عادی بناؤ۔ کبھی کیا کہتے ہیں، بستر ہے تو بھی نیند آ گئی، بستر نہیں ہے تو بھی نیند آ گئی، کبھی چرمورے مونگ پھلی کھا کر ہم نے پیٹ بھر لیا، اور ہم برابر وہ جو ہم لوگ ایک مرتبہ گئے تھے ایک ہوائی کیا کہتے ہیں پانی لڑاکو جہاز دیکھنے کے لیے مالون چلے گئے تھے، تو وہاں پر دیکھا بڑے بڑے ٹینکر تھے، تو ہم نے پوچھا کہ اس میں کیا ہے، تو جب جہاز ڈوبتا ہے تو اس کو پانی میں پھینکتے ہیں، وہ ایک کمرے کی طرح سے کیا کہتے ہیں کشتی کی شکل میں وہ چیز بن جاتی ہے، اور اس میں کچھ چھوٹے چھوٹے ٹیبلٹس ہوتے ہیں کہ وہ چھوٹا ایک ٹیبلٹ کھا لو تو 1 ہفتے تک آدمی جو ہے اپنی اس کی طاقت بحال رہتی ہے۔ کہتے ہیں ایک ٹیبلٹ کھائے سے اتنا سارا ٹیبلٹ کھائے تو ٹیبلٹ میں اتنی طاقت ہے، تو چرمورے اور مونگ پھلی اور، لیکن اگر ہم نے اپنے آپ کو عادی نہیں بنایا دوسری چیزوں کے کھا کر، اپنے کو کبھی دودھ پی کر، کبھی کھجوری کھا کر، دیکھو ہے تمہارے گھر میں سب چیزیں، اللہ خوب رکھے ہمیشہ رکھے، لیکن اپنے آپ کو عادی نہیں بنانا چاہیے، ہمیشہ بریانی اور روٹی اور چاول کا ہی عادی نہیں بنانا چاہیے۔ کبھی گھر میں روٹی، کچھ لوگ روٹی کھا رہے ہیں، روٹی بنی ہوئی ہے، لیکن آج میں نے طے کر لیا ہے کہ میں آج صرف کھجور کھا کے رہوں گا۔ گھر میں سب کچھ ہے، لیکن میں نے آج طے کر لیا کہ آج صرف دودھ پی کر رہوں گا۔ دودھ پیا، پیٹ بھی بھرا، اپنی طاقت بھی بحال رہی، اور میرا دن بھی گزر گیا۔ اور کبھی ایسا ہوا کہ کچھ روٹی بھی نہیں، چاول بھی نہیں، دودھ بھی نہیں، کھجور بھی نہیں، مونگ پھلی کھا کر ہم نے کچھ دوسرا بھٹا کھا کر ہم نے اپنا دن گزار لیا، پھر بھی ہماری دن گزر گیا۔ ہم جب تک اس کی پریکٹس اپنے آپ کو، اور بالخصوص ہماری عمر تو بڑوں کی تو ہو گئی، لیکن آنے والی نسل جو ہے ان کو ان ساری چیزوں کا عادی بنانا چاہیے،
ان سب کو اپنی ان ساری چیزوں کا عادی بنانا چاہیے. عادی بنائیں گے تو پھر بعد میں اگر خدا نہ کرے ان کی زمانے میں یہ حالات آئے تو ان کا جینا ان کے لیے بہت آسان ہوگا. ان کا جینا ان کے لیے بہت آسان. اگر انہوں نے اپنے کو عادی نہیں بنایا, اب تو پیٹرول بہت مہنگا ہونے والا, ملنے والا کہ نہیں ملنے والا کیا معلوم, اس لیے سب لوگ جو ہے نا اپنی اپنی گاڑیاں بھر بھر کے رکھ رہے ہیں. کون بھرے اس میں سے؟ نہیں. بہت ساری خبریں چل رہی ہیں, اناج نہیں ملے گا, مہنگا ملے گا, نہیں ملے گا, مہینے کا, 2 مہینے کا, 4 مہینے کا, 6 مہینے کا لو. ایک زمانہ تھا, ہم نے ہمارے ننیال میں دیکھا, ہمارے نانا کی کھیتی 100 ایکڑ کے لگ بھگ کھیتی تھی, بڑے بڑے ایک سال تک اس میں اناج رکھتے تھے. وہ ٹٹے لگاتے تھے, اس پر سے اوپر سے گوبر لیپتے تھے اور اس کے اوپر چھت کے طور پر ان کے اوپر گوبر سے پورا پیک کرتے تھے, نیچے سے تھوڑا سا سوراخ رکھتے تھے. جتنا اناج لگتا تھا روزانہ وہ لیتے تھے اور گھری میں چکی میں وہ اس کو بھرڑ کر اس کو اوپر کے چھلکے کو الگ کر کے اناج کو پکا کر کھاتے تھے. ہم نے اپنی آنکھوں سے ہمارے گھروں میں یہ دیکھا ہے. وہ مہینے تک, سال تک اناج رہتا تھا. بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ ایک شکل ہے کہ پیٹرول بھر لینا چاہیے, مگر پیٹرول یہ کب تک تمہارا چلے گا؟ ابھی اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے واکنگ کا سسٹم بڑھائیں, ہم لوگ اپنے سائیکلنگ سسٹم کو بڑھائیں. یہ چیز ہمارے اختیار کی, کنٹرول کی چیز ہے, ہمارے بس کی چیز ہے. یہ سائیکلنگ ہے, واکنگ ہے. یہ پیٹرول یہ زیادہ دن چلنے والی چیز نہیں ہے. یہ زیادہ دن چلنے والی نہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے چھوٹے 8ویں 9ویں بچے پڑھنے اسکول جانے والے بچے بھی جو ہیں وہ 2 ویلر پہ ہی جاتے ہیں. ان کو ماں باپ 2 ویلر دلاتے ہیں. نہیں, یہ ساری چیزیں آنے والے دنوں میں, یہ ساری سہولتیں ہمارے لیے جان کا وبال بن سکتی ہیں. اللہ ہماری تمہاری سب کی اولاد کی پوری حفاظت فرمائے. لیکن میں یہ مختصر طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے اولاد کو جفاکش بنانا چاہیے اور آرام پرست سے ہم اپنے آپ کو گریز کریں, بچنے کی کوشش کریں. اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں, اور تسبیح و تحلیل تکبیر اس کا اپنے آپ کو عادی بنائیں, ایمانی اعمال کا اپنے آپ کو عادی بنائیں. تو انشاءاللہ آنے والے دن جو ہے میرے اور آپ کے لیے ان دنوں میں بہتر تو نہیں ہوں گے, لیکن یہ کہ ہمارا اور آپ کا جینا آسان ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.